الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ و مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات محبت سے درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا خیر خلق اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ بعد از حمد و صلاۃ جمعۃ المبارک کا عظمتوں رفتوں والا دن جاری و ساری ہے۔ ہم سب اللہ کے گھر کے اندر حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حضرت گرامی، اللہ کے لاریب بے مثل و بے مثال کتاب قرآن مجید میں سے ایک آیہ کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے، جس آیہ کریمہ کے اندر اللہ کریم نے لوگوں کو اپنی محبت کا درس عطا فرمایا ہے۔ اب اپنی محبت کا درس کتنا شدید حکم ارشاد فرمایا، فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا لوگوں اللہ سے شدید محبت کرو، اللہ کریم سے شدید محبت کرو۔ اب یہ حق بھی ہے کہ اس نے ہمیں تخلیق فرمایا، ہمارا خالق ہے، رازق ہے، ہمیں ہر نعمت سے اللہ کریم نے نوازا ہے۔ حق بھی بنتا ہے کہ اللہ اپنے خالق سے بندہ شدید محبت کرے، اللہ کی ذات سے ہر چیز سے بڑھ کر پیار ہو۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے بھی یہی حکم دیا، فرمایا کہ لوگوں جب محبت کی بات ہو، کسی ذات سے وابستگی کی بات ہو، کسی ذات سے تعلق کا معاملہ ہو، فرمایا کہ اس وقت سب سے پہلے جو تعلق کی مضبوطی ہے وہ اللہ سے مضبوطی قائم کرو، بعد کے اندر باقی ساری محبتیں ہیں۔ سب سے پہلے محبت اللہ کی محبت ہے، الحب للہ۔ پھر محبت آگے جس سے کسی نے کرنی ہے اس کے اندر بھی مطمع نظر انسان کا خیال یہ ہو کہ میں محبت کسی سے کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کا حکم ہے یا یہ اللہ کا پیارا بندہ ہے۔ ہم رسول اللہ سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرے مصطفیٰ سے محبت کرو۔ ہمارا مرکز، ہماری محبت کا مرکز جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اب اللہ نے حکم دیا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اے میرے بندو مجھ سے ٹوٹ کر شدید محبت کرو۔ اب کوئی یہاں پہ پیمانہ نہیں قائم کیا اتنی ہو اتنی، فرمایا حد جو آخری حد ہے نا تمہاری محبت کی، وہ اگر کسی ذات سے ہونی چاہیے وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ سے محبت۔ پھر کسی سے بھی اگر محبت کرنی ہے، کسی اللہ کے بندے سے، اس میں بھی مطمع نظر اللہ کی ذات ہو کہ اللہ کا بندہ ہے، ہم اس سے محبت کر رہے ہیں، یہ اللہ کا سہل بندہ ہے، اس سے ہم محبت کر رہے ہیں۔ وجہ الحب للہ، اللہ کی محبت وجہ ہو کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، ہم اس لیے اس سے محبت کر رہے ہیں۔
پھر جب بندہ اس راستے پہ چل نکلتا ہے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کریم آقا فرماتے ہیں کہ اس بندے پہ پھر اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، اس پہ امتحانات آتے ہیں، مختلف چیزوں سے آزمایا جاتا ہے۔ اب دیکھ لیں، اس روح زمین پہ سب سے بڑا انعام اللہ کا نبوت ہے، پھر آگے صالحین ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں، یہ آگے درجے ہیں۔ سب سے بڑا جو درجہ ہے روح زمین پہ انسانیت کو اللہ نے جو عطا کیا ہے وہ نبوت ہے۔ تو دیکھ لیں، جتنا اللہ کا قرب زیادہ ہوتا ہے، آزمائشیں بھی بڑی ہوتی ہیں، امتحانات بھی بڑے ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھیں، ساری زندگی آزمائشوں میں گزری، پیدائش اس حال میں ہوئی کہ آپ پیدا ہوتے گئے ایک بند صندوق میں ڈالا گیا، دریا کے حوالے کر دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، لیکن آزمائشیں کتنی آئی، کبھی مال کی قربانی مانگی جا رہی ہے، آپ اپنی مال قربان کر رہے ہیں، کبھی کوئی آزمائش ہے، کبھی کوئی، حتیٰ کہ جان کی آزمائش لے لی گئی۔ اور میرے خلیل آتش نمرود ہے، میرے ساتھ عشق کا دعویٰ ہے تیرا، اگر عشق کرتا ہے میرا حکم ہے، آتش نمرود میں کود جا، آگ جو ابراہیم نے جلائی ہے اس میں کود جا۔ کیا ہوتا ہے یہ نہیں کہا، کمال کی بات ہے۔ عرض کر سکتے تھے باری تعالیٰ تیرا نبی ہوں، خلیل ہوں، جد الانبیاء ہوں، آتش نمرود میں گرا رہا ہے، یہ دوستی کا تقاضا تو نہیں ہے، کوئی سوال تک نہیں کیا۔ یہ ہے الحب للہ، اللہ سے محبت۔ یہ ہے کہ جب بندہ آزمائش آ جائے، بندے کی اس مصیبت میں نظر نہ ہو، جو آزمائش ہے اس پہ نظر نہ ہو، بلکہ آزمائش دینے والے پہ نظر ہو، کہ مجھے جو یہ جس نے پیدا کیا ہے۔ اور پھر اس کا فرمان بھی ہے، اپنے محبوب کی زبانی ارشاد فرمایا، میرے کریم آقا بیٹھے ہیں، کچھ لوگوں قیدیوں کو لایا گیا۔ اب قیدیوں میں عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، قیدی لائے گئے تو ایک عورت بھی ہے، اور عورت ایسے محسوس ہو رہا ہے کوئی چیز تلاش کر رہی ہے، کرتی کرتی وہ دیکھ رہی ہے، قیدیوں میں نظر دوڑا رہی ہے، ایسی نظر کہ کوئی تلاش کے اندر ہے۔ وہ کرتے کرتے اس نے ایک بچے پہ نظر پڑی، اس نے اس بچے کو اٹھا کے سینے سے لگایا، دودھ پلانا شروع کر دیا، اس کا بچہ اپنا تھا، دودھ پلانا شروع کیا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا، صحابہ اے میرے غلاموں، خیال کرو اس عورت کا، کیا یہ عورت برداشت کرے گی کہ اس کے بچے کو آگ میں ڈال دیا جائے، یا پھینکنے کے لیے یہ تیار ہوگی؟ عورت اس معاملے کے لیے یہ تیار ہوگی کہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے؟ صحابہ نے نفی میں جواب دیا، یا رسول اللہ یہ قطعاً نہیں ہو سکتا، جہاں تک یہ قدرت رکھتی ہے نا، اپنے بچے کو بچائے گی، تحفظ کرے گی، اس کا حفاظت کرے گی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے میرے غلاموں، اللہ کو اس عورت سے زیادہ اپنے بندے سے محبت ہے۔ کب وہ چاہے گا کہ اپنے بندے کو جہنم کے حوالے کر دے، لیکن اس کی ڈیمانڈ ہے الحب للہ، کہ جب بھی کوئی محبت کرو اس سے پہلے تمہاری محبت خدا سے مضبوط ہو۔ جب اللہ سے محبت مضبوط ہوگی، باقی ساری محبتیں اللہ کی محبت کا ذریعہ ہیں، لیکن اصل محبت اللہ کی محبت ہے، اللہ کا قرب ہے۔ جب یہ مل جائے گی تو انسان، اللہ نے فرمایا والذین آمنوا، اے ایمان والو، جو لوگ ایمان لے آئے، اشد حبا للہ، وہ اللہ سے شدید محبت کرے۔ یہ عام لوگوں کی محبت ہے، جو درجہ کمال کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں نا، انبیاء ہیں، ان کی محبت اور ہوتی ہے۔
ان کی کیا ہے؟ ابراہیم کی محبت آتش نمرود میں کودے، اعتراض سوال نہیں کیا، کہا باری تعالیٰ جو تیری مرضی ہے میں اس پہ راضی ہوں۔ پھر رسول اللہ کو دیکھیں جن کے لیے سب کچھ بنا، امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، لیکن کتنی ازمائشوں سے گزرنا پڑا۔ طیف کے بازاروں میں میرے رسول نے پتھر کھائے، یہ الحب للہ، اللہ کی محبت تھی۔ کعبہ کے صحن کعبہ میں اگر مصطفیٰ کے کپڑے میں گلے میں کپڑا ڈال کے گھسیٹا جاتا ہے، سوال نہیں ہے۔ اگر سوال کر دیتے باری تعالیٰ تیری توحید کا اعلان کرتا ہوں، لوگوں کو رائے راست کی طرف بلاتا ہوں، پھر یہ معاملہ، سوال نہیں کیا، یہ محبت ہے۔ اگر کہہ دیتے سب معاملات حل ہو جاتے، لیکن والذین آمنوا اشد حبا للہ، آپ اس اعلیٰ درجے پہ فائز تھے، نبی تھے۔ باری تعالیٰ امتحانات جو مرضی ازمائش تیری منشا ہے لے، ایک لمحہ بھی اس زبان پہ شکایت یا سوال نہیں آئے گا کہ باری تعالیٰ یہ کیوں۔ پھر پتھر، طیف کے بازاروں میں پتھر کھائے، احد کے میدان میں دندان کو شہید کروایا، کربلا کی سرزمین نواسہ رسول بھی ایک عشق الہی کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، سوال نہیں کیا اے مولا اتنی ازمائشیں۔ علی اصغر بچہ معصوم ہے، اس کو بھی قربانی قبول کر لی، علی اکبر کی جوانی قبول کر لی، اونو محمد عباس کے بازو کٹوا دیے، لیکن حرف شکایت زبان پہ نہیں لائے۔ یہ تھا اشد حبا للہ، اللہ سے شدید محبت۔ پھر اجر کیا، نوازا کتنا گیا۔ پھر اللہ نے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، جو میری دی ہوئی ازمائشوں پہ صبر کرتے ہیں، فرمایا ان پہ میری صلوات ہوتی ہے، ان پہ میری رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ پھر کرم نوازیوں کا وہ بندے مرکز بن جاتے ہیں، پھر زبان ان کی حرکت کرتی ہے، دل کے اندر ان کے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے میرے ساتھ محبت کرنے والے، ہر چیز سے بڑھ کر میری محبت حاصل کرنے والے، اب تو نے ان ازمائشوں کو کامیابی سے عبور کر لیا، اے میرے بندے اب تیرے دل میں جو خیال پیدا ہوگا نا، میں اس خیال کو بھی پورا فرماؤں گا۔ اللہ اکبر۔ پھر اولیاء کی محبت کہاں تک ہے؟ ہم تو مال ملے نا، دنیا کی عزت ملے، رب کی رحمت کو بھلا دیتے ہیں، مال ملے، دولت آئے، رب کی نعمتیں ملے، ہم رب کو بھلا دیتے ہیں۔ ہماری محبت رب سے کامل محبت نہیں ہے۔ آؤ تمہیں کاملین کی محبت بتائیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی ہوئے ہیں، مکہ شریف تشریف لے گئے، وہاں قیام کیا، رکے نہ جب آپ کے ساتھ مریدین، آپ کا صاحبزادہ بھی ہے، چھوٹا بچہ معصوم، پھر بھی محبت ہوتی ہے بچوں سے۔ اولاد یہ میٹھا میوہ ہوتا ہے، والدین کے لیے اللہ نے فرمایا نا کہ اولاد اور مال یہ فتنہ ہے، فرمایا جو ان اولاد کے اور مال کے ہوتے ہوئے رب کو یاد کر لیتا ہے وہ اشد حبا للہ کا مرکز ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے اللہ سے کامل محبت کرنے والا۔ جب بیٹا مریدین لائے، آپ نے اٹھایا، بیٹے کو سینے سے لائے، چومنے لگے، بڑی محبت فرمائی۔ غیب سے آواز آئی اے ابراہیم بن ادہم میرے ساتھ جھوٹی محبت کے دعوے کرتا ہے، کمال ہو گیا۔ اللہ نے آواز آئی کہ اے ابراہیم بن ادہم میرے ساتھ جھوٹی محبت کے دعوے کرتا ہے، جب سے بیٹا گود میں آیا ہے مجھے بھول گیا، میری یاد سے غافل ہو گیا، میرے ذکر سے غافل ہو گیا۔ حضرات گرامی جب یہ آواز سنی آپ فوراً رنگ بدل گیا چہرے کا، یہ کاملین کی محبت عرض کر رہا ہوں، رنگ بدلا چہرے کا، زرد ہو گیا، خوف خدا طاری ہوا،
اور فوراً ہاتھ اٹھا لیے. فرمایا اللہ جس چیز نے، جس وجود نے مجھے تیرے ذکر سے، تیری محبت سے غافل کیا، اے اللہ اس وجود کو میں نہیں قبول کر رہا، اس وجود کو مٹا دے، اس کو ختم کر دے. ادھر یہ دعا زبان پہ آئی، اگلے لمحے آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. یہ کاملین کی محبت ہے. الحب للہ والبغض للہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور جو اللہ کے بندے ہیں، جو شدید محبت کرنے والے ہیں، کامل محبت الہی کے اندر کامل ہیں، وہ تو اس طرح کرتے ہیں. اولاد کی محبت بھی اگر آڑے آتی ہے وہ کہہ دیتے ہیں باری تعالیٰ ہمیں ایسی اولاد نہیں چاہیے. مال کی محبت آڑ آتی ہے، بنتی ہے، وہ کہہ دیتے ہیں اللہ ہمیں ایسا مال نہیں چاہیے. ہماری محبت کیسی ہے؟ آخری بات توجہ سے سنیے گا. جب بھی کوئی چیز نعمت ملے، نعمت کی بجائے نعمت دینے والے پہ ہو نا نظر، تو بندہ کامیاب ہو جاتا ہے. جب کوئی ازمائش آئے اللہ کی طرف سے، ازمائش پہ نظر نہ ہو بلکہ جس کی طرف سے ازمائش آئی ہے اس پہ نظر ہو تو ازمائش محسوس نہیں ہوتی. اللہ اکبر. ایک خلیفہ ہوا ہے، مامود اس کا نام ہے، مامود غزنوی رحمت اللہ. بہت صالح بندہ تھا، نیک بندہ تھا، نیک بادشاہ تھا. اس کا ایک وزیر تھا، ایاز اس کا نام ہے. وہ وزیر تھا، بڑا لاڈلا وزیر تھا. حکم دیا وزراء خدام کو کہ موتی لائے جائیں. بڑے قیمتی موتی سامنے لائے گئے. آپ نے تمام وزراء کو کہا کہ ان کو توڑو، ان کو توڑ دو. اب سارے وزراء کہنے لگے بھلا اتنے قیمتی ہیرے موتی ہیں، انہیں توڑ دیا جائے، ہم یہ نہیں کر سکتے. حضرات گرامی، حضرت محمود نے ایاز کو بلایا، کہا ایاز کو اب بلاؤ. بلایا گیا، سارے وزراء سامنے ہیں، خدام سامنے ہیں. اب نے کہا اے ایاز یہ موتی میں نے ان کو کہا یہ توڑ دو، انہوں نے نہیں توڑے. کہہ دیا کہ ہم اتنے قیمتی موتی توڑ دیں، ہم نہیں کر سکتے. اے ایاز اب میں حکم دیتا ہوں تو توڑ. آپ کے پاس جو بھی تھا، آپ نے جب یہ لفظ اپنے آقا سے سنا کہ یہ توڑ، آپ نے وہ تھوڑا لیا، برسے اس پہ ریزہ ریزہ ان موتیوں کا کر دیا. چیخیں نکل گئی وزراء کی، شور مچ گیا محل کے اندر کہ اتنے قیمتی ہیرے تھے، موتی تھے، انہوں نے توڑ دیے. حضرات گرامی، مولانا روم رحمت اللہ علیہ آپ نے یہ واقعہ لکھا. انہوں نے کہا گستاخ ہو گیا ایاز، اس نے اتنا قیمتی نقصان کر دیا موتی توڑ کے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ یہاں سے یہ ایک اصلاحی پہلو نکالتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ وہ موتی ان وزراء کی ان قیمتی موتیوں پہ نظر تھی، ان کے سامنے ان قیمتی موتیوں کی قیمت تھی، لیکن ایاز کی نظر میں اپنے آقا کا حکم تھا. اپنے آقا کا حکم تھا کہ میرے آقا یہ قیمتی میرے آقا سے زیادہ تو نہیں ہو سکتے، میرے آقا کا حکم قیمتی ہے. میرے بھائیوں، اللہ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اے میرے بندو ایمان والو اللہ سے محبت کرو سب سے بڑھ کر. محبت اگر کامل کرنی ہے، جو رب حکم دیتا ہے اس پہ عمل کرو. اگر مسلمان ہونا کہتے رہے، مومن ہونا کہتے رہے، سب معاملات کرتے رہے، لیکن حکم الہی کی پاسداری نہ کی، مولانا روم کہتے ہیں ایسے ہی ہے جیسے ان غلاموں وزراء نے موتیوں کی تو دیکھ بھال کی لیکن حکم آقا کو چھوڑ دیا. میرے بھائیوں، اگر حکم الہی کو ترک کر دو گے، اگر اللہ کے حکم کو ترک کرو گے، مسلمان بنے رہو گے، تو ایسے ہی ہے جیسے ان موتیوں کی قدر ہے، اللہ کے حکم کی قدر نہیں ہے.
اگر محبت کامل ہے تب آپ کی جب اللہ کے حکم پہ عمل کرو گے۔ قربانی آ رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام بھی اعلیٰ محبت پہ قائم تھے۔ جو اشد حب للہ ہے نا، اس کا جو مرکز ہے نا وہ جناب خلیل اللہ کی ذات ہے۔ اتنا بڑا ازمائش سے میں نے عرض کر دیا حدیث پاک سے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جو شدید محبت کے مقام پہ پہنچتے ہیں نا اللہ کے قرب میں، پھر ان پہ اللہ کی ازمائشیں بڑی آتی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام پہ کون سی ازمائش نہیں آئی؟ مال بھی دے گا، سوال نہیں کیا۔ باری تعالیٰ خلیل بھی کہتا ہے محبت بھی تیرے ساتھ ہے، روئے زمین پہ میرے علاوہ تیرا نام بھی کوئی نہیں لینے والا۔ پھر کبھی مال، کبھی اولاد، کبھی آتش نمرود میں گرا رہا ہے۔ فرمایا میرے ساتھ محبت کرنی ہے، پھر امتحانات سے گزرنا ہے، اور کن کن ازمائشوں سے خلیل اللہ گزرے انشاءاللہ اگلے جمعہ پہ عرض کروں گا۔ آپ نے کتنی قربانیاں دیں، پھر ان قربانیوں کا صلہ کیا ملا؟ اللہ نے خلیل بنا لیا، اپنا محبوب بنا لیا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کا فہم نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔